کو کنٹرول کرنا بہت مشکل کام اصل ہے۔ پتہ کیا ہوا، میں نے کئی ایسی مائیں سے ملا ہوا ہوں، میں ان کو بولتا ہوں آپ کی ایسی حالت ہے، یہ تیرا بچہ ٹک ٹاک بنا رہا ہے یا سارا دن یہ کرتا ہے، اس کو کوئی ہنر دو۔ کرنے کے لیے جا رہے ہیں، وہاں سیکیورٹی والے جو کھڑے ہوئے تھے، وہ سیکیورٹی والے کہہ رہے تھے ان بندوں کو روکو، پانی بہت فلو میں ہے، بہت فلو میں پانی جا رہا ہے، تو وہ کہتے ہیں ان بندوں کو روکو، تو کہتے ہیں کہ منع نہیں ہوتے۔ ماوا ایسی چیز بن گئی ہے کراچی کے لیے، ہر پڑھے لکھے، ہر ان پڑھ، ہر جاہل، ہر بندے کے منہ میں تو اس کی تو بہت سارا نوجوان نسل، ویلنگ کی تو بات ہی نہیں کی ابھی آپ نے بشیر بھائی، ویلنگ کا تو سین ہی بہت الگ ہے، آئے دن کراچی کی سڑکوں پر ایکسیڈنٹ ہو رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم جی، میرا نام شیخ بشیر۔ آج پھر آپ ہی رضوانہ اور ہم آپ کے سامنے مخاطب ہیں۔ آج ہم نوجوان نسل جو لاڑ پال سے پالی یا اس دور میں یا اس ملک میں جس طریقے سے چل رہی ہے، اور ان کے جو ان کے ماں باپ کا پیار نے ان کو یا ان کی خودداری نے ان کا یہ حال کیا ہوا ہے، وہ باتیں آپ کو سب سے پہلے ہماری پیاری سسٹر رضوانہ آپ کو بتائیں گے۔ رضوانہ بہن پہ تو بتاؤ کیسی ہیں آپ؟ بشیر بھائی بہت بہت شکریہ، آپ مجھے ہمیشہ ویڈیو میں بلا لیتے ہیں، میں بھی بالکل ٹھیک ہوں، بچے بھی بالکل ٹھیک ہیں، آپ کی دعا ہے سب کے لیے۔ بس آپ حال احوال دو، آپ ایک عورت نہیں ایک مرد ہیں، اور آپ ماشاءاللہ سے ایک بچوں کی ماں ہیں، اور اتنی محنتی خواتین ہیں جو اپنے بچوں کو اسکول لے جانا لے آنا، پھر گھر میں محنت کر کے کھانا بنا کے سیل کرنا، اور بہت ساری آپ کے اوپر ذمہ واری ہے، گھر کی بھی باہر کی بھی بچوں کی بھی۔ آپ مجھے بتا دیں، آپ اور نوجوان بچوں میں کیا دیکھتی ہیں؟ بچوں کے ماحول بگڑتے جا رہے ہیں، بہت ایسی شکایتیں پڑھتے بھی ہیں، اور جو اسکولوں میں ادھر ادھر جو بچوں کے حال ہیں۔ ہمارا جو معاشرہ ہے نا وہ تباہی کی طرف جا رہا ہے۔ ہمارے معاشرے میں ہماری جو ینگ جنریشن ہے، ہمارے جو بچے ہیں، جو ہمارے لڑکے ہیں نا، وہ تباہی کی طرف جا رہے ہیں۔ ایک تو انہیں کھلا ماحول مل گیا ہے، جو چیزیں چھپی ہوئی تھیں، ڈھکی ہوئی تھیں، جس میں نشہ آور چیزیں بھی شامل ہیں، جس میں غلط صحبت بھی شامل ہے، جس سے ماں باپ بچوں کو روکا کرتے ہوتے تھے، بچوں کو اب مکمل آزادی ہے، ان کے پاس بائک ہیں، ان کے پاس پینے کے لیے ویپ ہیں، ان کے پاس میں کیا اب نشہ آور ان چیزوں لوگوں کے نام میں جو بات ہے، ان لوگوں میں انہوں نے جو فیشن کر دیا ہے نا، ان کو بگاڑا ہے موبائل نے۔ دیکھو آج کل اگر وہ لیڈیز کپڑے پہنتے ہیں، انہوں نے فیشن کر دیا، لیڈیز کی طرح بال بناتے ہیں، لیڈیز فیشن کر دیا، اس کے علاوہ سگریٹ پیتے ہیں، شیشہ پیتے ہیں، وہ ان کو ایک اچھی انجوائے سمجھتے ہیں۔ وہ انجوائمنٹ ہی تو کر رہے ہیں، ماں باپ کا پیسہ برباد کر رہے ہیں، اپنی عمریں اور صحت برباد کر رہے ہیں۔ اسکول کالج کی لڑکیاں سگریٹ پیتی ہیں، ریسٹ میں ان کو بولنے والا نہیں ہے، رستے میں آ رہی ہے سگریٹ، وہ ان کو فیشن کر رہی ہیں۔ باہر لڑکوں کے ساتھ چلو، وہ ان کو مانا کوئی نہیں ہے، مانا ملنا کٹھے آنا جانا، حقہ پینا، سگریٹ پینا، شیشے ریسٹورنٹ میں جانا۔ آج ہم بات کریں گے لڑکوں کے بارے میں، لڑکیوں کے بارے میں تو ہم بہت تبصرہ کرتے ہیں چلو بھائی، بتا دو لڑکے، آج صرف ہم لڑکوں کو ڈسکس کریں بولو گے۔ بتا دیں۔ دیکھیں ایک ماں باپ جو ہوتے ہیں نا، وہ اپنی پوری زندگی لگا کر ایک بچہ جوان کرتے ہیں، ایسے ہی نہیں یہ پودا تناور ہو جاتا۔ آپ لوگ بھی جانتے ہو، بڑے بوڑھوں کی کہاوت بھی ہے، لڑکا جو ہوتا ہے نا وہ آم کی طرح ہوتا ہے، لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ کیکر کی طرح ہوتی ہے۔ کیکر کو پانی دو نہ دو، وہ خود بخود جو ہے وہ بڑھتی جاتی ہے، اس کو بڑھانے کے لیے کچھ نہیں کرنا پڑتا، بس ماں اس کا گھر کا ماحول ٹھیک رکھے تربیت میں آ جاتی ہے۔ لیکن جو لڑکا ہے نا وہ باہر کے معاملات میں ہوتا ہے، اس کی باہر کی صحبت ہوتی ہے، اس کے دوست یار باہر کے ہوتے ہیں، اس کو کنٹرول کرنا بہت مشکل کام ہے۔ اصل پتہ کیا ہوا، میں نے کئی ایسی مائیں سے ملا ہوا ہوں، میں ان کو بولتا ہوں آپ کی ایسی حالت ہے، یہ تیرا بچہ ٹک ٹاک بنا رہا ہے یا سارا دن یہ کرتا ہے، اس کو کوئی ہنر دو۔ کئی ایسی ماؤں کا نہیں، جو وہ کہتی ہیں ان کو کرنے دو۔ نہ ہنر بھی دینے کی کوشش کر رہی ہیں مائیں، ایسی بات نہیں ہے، بچے صحبت ہی غلط لے رہے ہیں، آج کل کے بچوں میں نیگیٹیوٹی بھائی بہت صحبت زیادہ اس ہے۔ لیے غلط لے رہے ہیں کہ ماں باپ کی آزادی ہے، اگر بچہ اسکول سے 2 بجے آتا ہے، ماں کو فکر ہونے کہ وہاں سے آیا ہے، جو چھوٹی میں 10 سال تک ماں بچے جیسے آ جاتی ہیں، بچوں کو کھانا کھلا کے پھر مدرسے خود چھوڑ کے آتی ہیں، مدرسے چھوڑنے کے بعد پھر گھر میں ٹیوشن میں خود چھوڑ کے آتی ہیں یا ان کو بھیجتی ہیں، لیکن انٹر میٹرک کے بعد وہی بچوں کو انہوں نے خود مختاری کیوں دی ہے؟
بچے اپنے آپ کو خود مختار خود سمجھنے لگ گئے ہیں. بچے ماں باپ کو بے وقوف سمجھنے لگ گئے ہیں. بچے سمجھتے ہیں کہ ہماری ماؤں کو تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے, ہماری مائیں تو پاگل ہیں, ہماری مائیں تو بے وقوف ہیں, ہمارے باپ تو جاہل ہیں. وہ خود اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھنے لگ گئے ہیں. ان کو بہت آزادیاں اس لیے مل گئی ہیں, ان کے ہاتھوں میں موبائل ہے, ان کے پاس انٹرنیٹ ہے. اگر ماں خرید کر بھی نہیں دے رہی ہے نا موبائل اور انٹرنیٹ, تو انٹرنیٹ کیفے کھلے پڑے ہیں, اسکول تک میں ان کے پاس کمپیوٹر ہیں. وہ وہاں پر بیٹھ کر کیا دیکھ رہے ہیں, کیا سمجھ رہے ہیں, ان کی کیا سمجھ میں آ رہا ہے, کوئی اس بات کے بارے میں سوچنے کی بھی ان کا کیا حل کیا نکلے. دیکھو اگر انٹر تک بچوں کو, ایک تو یہاں بے روزگاری نوکری نہیں ہے, دوسری بات ہے کہ یہاں یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ اگر بچہ مڈل کلاس یا لوور کلاس فیملی ہے, اگر وہ یہ بولتی ہے کہ چلو شام کے ٹائم پہ بچے کو کچھ ہنر ملے. اب یہاں جو بچہ ہنر پہ جاتا ہے, کوئی بھی کام میکینک کا دوسرا تیسرا, میں بولتا ہوں 2 مہینے میں وہ کچھ نہ کچھ غلط سیکھ کے آتا ہے. 2 مہینے کیا, آپ 1 ہفتے کے لیے بھی مکینک کی دکان پر سگریٹ پینا شروع کرے گا. سگریٹ پینا, ابھی میں نے کل پرسوں ایک ویڈیو دیکھی ہے, میں آپ کو بتاتی ہوں. کراچی کی ویڈیو ہے, بہت زیادہ فلڈ آیا ہوا ہے, آپ کو پتہ ہے اربن ایریاز میں فلڈ ہے, بہت زیادہ فلڈ آیا ہوا ہے, پانی ایسا فلو کے ساتھ بہہ رہا ہے, اور 2 بندے اس پانی میں سوئمنگ کر کے ماوا لینے کے لیے جا رہے ہیں. ماوا مین پوری, یو نو انڈرسٹینڈ میں کیا کہہ رہی ہوں, وہ لینے کے لیے جا رہے ہیں. وہاں سیکیورٹی والے جو کھڑے ہوئے تھے, وہ سیکیورٹی والے کہہ رہے تھے ان بندوں کو روکو, پانی بہت فلو میں ہے, بہت فلو میں پانی جا رہا ہے. تو وہ کہتے ہیں ان بندوں کو روکو, تو کہتے ہیں کہ منع نہیں ہوتے. ماوا ایسی چیز بن گئی ہے کراچی کے لیے, ہر پڑھے لکھے, ہر ان پڑھ, ہر جاہل, ہر بندے کے منہ میں. تو اس کی کس کی ذمہ داری؟ اس کی حکومت کی ذمہ داری نا. 3 چیزیں اگر حکومت یہ کنٹرول کرے کہ کم سے کم 25 سال تک ہے, 25 سال, ہاں, اور جس طریقے سے میں نے توبہ دیکھا, یا اللہ رحم کرے, ایسے گند ملا کے پاؤں کے لاتوں سے وہ ماوا بنا رہے ہیں, اور لوگ ان کو ڈبے پہ پے کے کھا رہے ہیں. یار خدا کا بندہ, اپنی صحت, آپ کو پتہ ہے ان میں کتنی بیماری میں مبتلا ہے, نوجوان نسل کیسے تباہ ہو رہا ہے, کینسر کی بیماریاں, ایک تو یہ چیزیں ہیں, دوسرے ٹک ٹاک کے جنون میں. پورے پاکستان میں آپ کو کہیں پر بھی یہ پیکیں نظر نہیں آئیں گی. یہاں پر آپ 2 کروڑ کا بنگلہ لو, اور تھوڑے دنوں کے بعد آپ دیکھو اس کی سیڑھیاں چڑھ کے اوپر جاتے, سیڑھیاں چڑھ کے نیچے آتے, وہاں دیکھو لفٹیں دیکھو, کونے کے اندر آپ کو پیکیں نظر آئیں گی. اب یار تم لوگوں نے ستیہ ناش کر دیا ہے, پورے کراچی کا بچہ برباد ہو گیا ہے. چھوٹے چھوٹے بچے باپوں کو دیکھ کر کھاتے ہیں, بیٹھ کر باپ کھاتے ہیں نا ان کے, تو وہ بچے بھی کھاتے ہیں, کھا لیتے ہیں, گھر میں بنتے ہیں باقاعدہ, گھر وہ میں ماں کھاتی ہے, باپ کھول کے کھاتا ہے نا. 4 یا کئی کام سیکھتے ہیں تو وہ کھول کے ان کو بچے دیکھتا ہے, ان کو بس ایسے طلب ہوتی ہے. اگر یہ گورنمنٹ ان چیزوں میں 30-25 سال تک یہ پابندی مائع پہ لگا لے, اور ایسے ٹک ٹاک پہ یا ویلنگ پہ ایسے لگا دے, تو بہت سارا نوجوان نسل. ویلنگ کی تو بات ہی نہیں کی ابھی آپ نے بشیر بھائی, ویلنگ کا تو سین ہی بہت الگ ہے. آئے دن کراچی کی سڑکوں پر ایکسیڈنٹ ہو رہے ہوتے ہیں, بالکل. آئے دن نوجوان بچے سڑکوں پر مرے ہوئے ہیں, سر کھلے ہوئے ہیں, بھیجے باہر نکلے ہوئے ہیں, ہڈیاں بوٹیاں ٹوٹی ہوئی ہیں. 1 ویلنگ کرتے ہیں, 1 ویلنگ, وہ بھی مشہور شاہراہوں پر جہاں پر ٹریفک کا اتنا رش ہے, ٹریکٹر ٹرالے چل رہے ہوتے ہیں, وہاں 1 ویلنگ کر رہے ہوتے ہیں. اور اس کے لیے اب آپ یہ نہ کہیے کہ ماں باپ بائک لے کر دیتے ہیں تو وہ 1 ویلنگ کرتے ہیں. بھائی یہاں پر تو دکانیں کھلی پڑی ہیں جہاں پر جو ہے نا وہ ویلنگ والی وہ بائکیں ملتی ہیں کرائے کے اوپر, بچے جا کے وہاں سے مقصد تو باہر نکلتے تھے, ماں باپ توجہ نہیں دے رہے ہیں نا. آپ ابھی تو یہاں اتنا میں نے, وہاں تو بیچاری گھر میں بیٹھی ہے, باپ کام کاروبار پر بیٹھا, اس کو کیا پتا بچہ پیچھے کیا گل کھلا رہا ہے. دوستوں کے ساتھ لگے ہوئے ہیں, دوستوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں, جو بھی چسکے لگا کر آتے ہیں, سٹے لگا کر آتے ہیں, ماں کو کیا پتہ چلے گا. میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ ہمارا نوجوان بیچارے اتنے, مانا وہ 15 سال 16 سال کے بچے, کوئی گٹکا پان کھا رہا ہے, کوئی 1 ویلنگ میں, کہیں نہ کہیں کوئی اور غلط نشے میں, سگریٹ نشوں میں. تو یہ ہمارے, مجھے بتاؤ یہ کس کی ذمہ داری ہے جو ہمارے چھوٹی عمر سے ہی ہمارے نوجوان نسل تباہ کر رہے ہیں؟ اس کی ذمہ داری کس کی ہے؟ مافیا ہے, گورنمنٹ ان کی سرپرستی کرتی ہے, مافیا کروا رہی ہے. چھوٹے بچوں کو میں نے اپنے کان سے سنا ہے, گلی میں سے گزر رہی تھی, ایک آدمی جو ہے وہ بچے کو موٹیویٹ کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا بچے کو کہ تمہارے لیے تو یہ 1000-2000 کمانا کوئی مشکل کام نہیں ہے. تو میرا بھی دھیان اس طرف گیا کہ اتنا چھوٹا سا بچہ 1000-2000 کیسے روز کا کمائے گا, کیا طریقہ کار ہے اس آدمی کا اس سے کمائی کروانے کا. تو وہ اس کو
جو ہے وہ سپلائی کی طرف ملوث کر رہا تھا. آپ سمجھ رہے ہوں گے کس چیز کی سپلائی کی میں بات کر رہی ہوں, تاکہ چھوٹے بچوں پہ شک ذرا کم جاتا ہے. تو نشے کی چیزیں پان گٹکے کی یا وہ غلط ہے, اعلیٰ لیول کی کوئی سپلائی بول رہا تھا. بالکل بالکل, ٹھیک ہے, چھوٹے بچوں پہ شک نہیں جاتا نا کہ چھوٹا بچہ کیا چیز جا کر کسی کو دے دے. چھوٹا بچہ ہو آپ کے پاس آئے آ کر بولے انکل یہ لیں آپ کے لیے گفٹ لایا ہوں, آپ اس پیکٹ کے اندر کیا گفٹ ہے وہ تو آپ کو انکل کو ہی پتا ہوگا یا بچے کو جس نے بھیجا ہوگا اس کو پتا ہوگا, اس کو پتا ہوگا, باقی تو باہر والی دنیا کو نہیں. پرانی لیاری مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے, جب ہمارا وہاں ادارے کی تھی, میں ہر 1-2 گھر چھوڑ کے دوسرے گھر میں ان کا ہسبینڈ بھائی بیٹا نشہ تھا. اتنا ان میں تباہی مچائیے, اتنی تباہی اس کے وہاں کے بلوچ بھائی خود ان کے ذمہ وار ہیں. کیوں کہ وہ اگر اور چیزوں کے لیے ڈنڈا اٹھاتے ہیں, پارٹی کے لیے ڈنڈا اٹھاتے, جس پارٹی نے ابھی تک ان کو پانی تک نہیں دیا, اگر ان چیزوں کو اٹھائے نا, اب وہ آسا آسا وہاں سے لے کے کراچی کے اور علاقے میں آ رہا ہے نشہ, اور نوجوانوں کو تباہ کر رہا ہے. اب تو اسکول کالج یونیورسٹی میں ہے. دیکھو کالج میں نے یہی بولا نا, وہ ہائی اسکول میں لڑکیاں سگریٹ پی رہی ہیں, اس طریقے سے ان کو بولنے, وہ ان کو اسٹائل سمجھ رہی ہیں, وہ 2 پی رہی ہیں ایک گروپ میں, اگر 4 لڑکیاں ہیں تو دوسرے دن کو, کیونکہ وہ اس طریقے سے اسٹائل مارنا یہ کرنا. اس ہمارے میڈیا, سوشل میڈیا نے بھی ہمارا ماحول خراب کر دیا ہے, لیکن ان میں سب سے ہاتھ ہمارا اپنا بھی ہے کہ ہم خود توجہ نہیں دے رہے ہیں, تباہی کو اپنے گھر میں دعوت اور ہمارے گورنمنٹ کا بھی ہے. تو بھائی جان یہ آپ, اگر میں جانتی ہوں کہ بشیر بھائی غلط کام کر رہے ہیں تو میں بشیر بھائی کو روکوں گی نہیں, بلکہ کہوں گی بشیر بھائی اس میں میرا حصہ کتنا ہے, ہاں جا مجھے بھی کھلاؤ, مجھے بس یہی کھلاؤ. میں وہ نہیں کھاؤں گی جو یہ بیچ رہے ہوں گے, پیسہ جو اس سے بن رہا ہے اس میں حصہ دو نہ. میں بشیر بھائی آپ کا پردہ رکھ لوں گی اور پیسہ میرے برحال جیب میں آ بھائی. جائے گا. یہ ہم آپ کو سارے حالات, پریشانیاں, تباہی کاریاں, بے روزگاریاں سب بتا رہے ہیں. اب اس میں آپ مجھے کمنٹس دے دیں, آگے شیئر کریں, آپ یہ بتائیں کہ ہم بچوں کو کنٹرول کیسے کریں. پلیز ہماری سوشل میڈیا بالکل ایک لوگ تک, اگر آپ موبائل میں اور چیزیں کرتے ہو یہ بھی لوگوں تک شیئر کریں اور ہمیں ضرور گائیڈ کریں. اور اگر ایسا کوئی آپ کا میسیج ہو, آپ یہ رضوانہ کو یا ہمارے کو ضرور بتائیں. تھینک یو. اللہ حافظ. اللہ حافظ.